بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم ڈان ایڈیٹوریل کا انالیسس کریں گے۔ ڈان ایڈیٹوریل جو یہ پبلش ہوا ہے، ڈیٹ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوگی۔ یہ جو ایڈیٹوریل ہے یہ ہے کمنگ ہیٹ ویو، یعنی کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو جس طرح کے سخت گرم موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے حوالے سے ہے۔ اس ایڈیٹوریل کا جو آغاز کیا گیا سٹارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اکراس دا کنٹری یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 18 مئی سے آنورڈز ٹیمپریچر میں اضافہ ہوگا، یعنی کہ گرمی بڑھ جائے گی، اور سندھ کے کچھ علاقوں میں وہ 46 ڈگری سیلسیس تک انکریز ہو سکتی ہے۔ یہ فورکاسٹ کی گئی ہے برطانیہ کے میٹ آفس کی جانب سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موسم ڈرائی اور ہاٹ ہوگا۔ اس سے پہلے یورپی یونین کی ایک رپورٹ آئی تھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، جس میں 2022 کے ویدر کو ایویلویٹ کیا گیا تھا، اور اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جو سال 2022 تھا وہ یورپ میں گرم ترین سالوں میں سے ایک تھا۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اب تک دنیا کا جو گرم ترین سال ہے وہ کون سا سال ہے؟ 2016۔ 2016 کو کہا جاتا ہے کہ اب تک کی جو گرم موسم ہے، موسم گرما ہے، اس میں جو سب سے گرم ترین سال تھا وہ 2016 کا موسم گرما تھا۔ لیکن اب جو یہ رپورٹ آئی ہے ریسنٹلی یورپین یونین کی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ ریکارڈ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ 2022 میں دنیا بھر میں بہت زیادہ قحط آئے، خشک سالی تھی، سیلاب آئے، اور اس طرح کے بہت زیادہ حادثات میں اضافہ ہوا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2022 میں گزشتہ جو 50 سال تھے ان میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر میں اضافہ ہوا، اور 1.4 ڈگری سیلسیس تک کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ صرف جو پاکستان میں ہم نے امپیکٹس دیکھے وہی نہیں، تھرو آؤٹ دا ورلڈ، جیسے کہ یورپ میں جرمنی، بیلجیم، آسٹریا وغیرہ، اس کے علاوہ اور بھی ممالک میں کلائمیٹ سے ریلیٹڈ آفات میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس کے علاوہ صرف اس رپورٹ میں نہیں بلکہ برطانیہ کے بھی کچھ مانیٹرنگ گروپس کا یہ کہنا ہے کہ جو دنیا کے گرم ترین سال کا ریکارڈ ہے وہ جلد ہی ٹوٹ سکتا ہے۔ اور ایک اندازہ کے مطابق 2023 یا 2024 ان دونوں میں سے ایک سال کوئی ہوگا ایسا جس میں دنیا کے گرم ترین سال کا ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے۔ Now coming back to the editorial، یہاں پر یہ نیکسٹ لائن کا آغاز کیا گیا ہے as the mercury rises۔ mercury rises another expression ہے temperature rises کا۔ آپ جب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ٹیمپریچر کے بارے میں بات کی گئی ہے، ٹیمپریچر across the country are expected to rise۔ اب اگلی ہی لائن میں اگر دوبارہ سے اس کی ریپیٹیشن ہو جائے گی تو وہ پڑھنے والے کو بورنگ لگ سکتا ہے، اتنا اچھا نہیں لگ سکتا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ رائٹر نے لکھا ہے ایز دا مرکری رائزز۔ تو جو تھرمامیٹر ہوتا ہے اس میں مرکری ہوتا ہے میجر کرنے کے لیے، پارا ہوتا ہے میجر کرنے کے لیے کسی چیز کا ٹیمپریچر یا ہیٹ کو۔ تو یہاں پر اس ایکسپریشن کو ایسے آپ دیکھیے، آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو، اور اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، اپنی رائٹنگ میں استعمال کریں ایز دا مرکری رائزز۔ جیسے جیسے ٹیمپریچر میں اضافہ ہوتا ہے یا ہوگا، there are fears that aside from suffering that is unleashed on those battling the heat the country's water reservoir۔ اچھا، اب ٹیمپریچر کے اضافے سے پاکستان میں خاص طور پہ کیا پرابلمس آ سکتے ہیں، لوگوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ واٹر ریزروائرز ول بی انڈر اسٹریس۔ واٹر ریزروائرز ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک تو پہلے ہی کم ہے، ڈیمز وغیرہ ہیں وہ انڈر اسٹریس ہوں گے، پاپولیشن زیادہ ہے، اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، انرجی کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، اور جب گرمی زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ پانی زیادہ ایویپوریٹ ہوگا، اور پانی ویسے ہی کم ہے، واٹر انسیکیورٹی ہے، اور اس کی وجہ سے واٹر جو ریزروائرز ہیں وہ انڈر اسٹریس ہوں گے، اور انرجی کی سپلائی بھی کم ہوگی۔ اچھا، اب جب واٹر ریزروائرز کم ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایگریکلچرل ڈیمانڈ ہے واٹر کی وہ بھی میٹ نہیں کر رہی ہوگی، اینڈ دس دا کراپ ول بی افیکٹڈ۔ جیسے کہ اگلی بات یہ کہی گئی ہے کہ واٹر ریزروائرز انڈر اسٹریس ہوں گے، اینڈ دیٹ کراپ بھی انڈر اسٹریس ہوگی۔ واٹر انسیکیورٹی از ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو فوڈ انسیکیورٹی۔ اگر پانی کم ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ فصلیں صحیح نہیں ہوں گی،
اور اگر فصلیں صحیح نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے اس میں نہ صرف جتنی ڈیمانڈ لوکل ہے لوگوں کی کراپ کی وہ میٹ نہیں ہوگی، بلکہ جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی ڈیمیج ہو جائے گی۔ اگلی بات ہے ویجیٹیبل اینڈ فروٹ پروڈیوس ول بی افیکٹڈ ایز اے کانسیکوینس، یعنی کہ ہر چیز، ہر آئٹم جو کہ فوڈ سے ریلیٹڈ ہے اور جو کہ فصلوں سے ریلیٹڈ ہے یا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے وہ افیکٹ ہوگا۔ ڈیمانڈ فار انرجی اینڈ واٹر ول انکریز۔ اٹ از سو آبویس کہ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے انرجی کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، کیونکہ پنکھے چلتے ہیں، ایئر کنڈیشنرز کا استعمال ہوتا ہے، فریج کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں انرجی ریکوائر کرتی ہیں۔ اور ہمارے واٹر جو ریزروائرز ہیں دے آر آلریڈی انڈر اسٹریس، تو ان کی ڈیمانڈ میں جب اضافہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے انرجی کی ڈیمانڈ میں اضافے کا مطلب ہے کہ واٹر کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہے۔ اور یہاں پر جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ ایسی صورتحال میں جوڈیشیس ڈسٹریبیوشن آف واٹر از ریئلی امپورٹنٹ۔ ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے انصاف۔ عدل یہ ہے کہ جہاں پر جس چیز کی جتنی ضرورت یا ریکوائرمنٹ ہے اس کو اتنا دیا جائے، اور انصاف یہ ہے کہ ایکول ڈسٹریبیوشن ہو۔ تو جوڈیشیس ڈسٹریبیوشن کا مطلب ہے عدل کے ساتھ تقسیم کی جائے۔ جن علاقوں کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، فار ایگزامپل پانی کی جہاں پر زیادہ ڈیمانڈ ہے یا زیادہ ضرورت ہے، ان کو اس حساب سے ڈویژن کی جائے واٹر ریزروائرز کی، واٹر ریسورسز کی۔ اس کے بعد یہ بات کہی گئی ہے کہ دس پارٹ آف کلائمیٹ چینج دیٹ پاکستان کین ناٹ وش اوے۔ وش اوے ایک فریزل ورب ہے، اور وش اوے کا مطلب ہوتا ہے ڈو نتھنگ بٹ ایکسپیکٹ دیٹ اے پرابلم ول ڈس اپیئر۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی گلوبل ایفرٹ ہوگی اور اس کے بعد ہمارے مسائل خود بخود سے حل ہو جائیں گے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جس کو جب تک ہم خود پرو ایکٹیو ہو کر کوئی اقدامات نہیں کریں گے ہمارے وہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ جب تک انٹرنیشنل کوئی کولیبوریٹو ایفرٹ ایسی نہیں ہوتی جس سے پاکستان بینیفٹ اٹھا سکے، ہمیں خود ایسے ویز کو لرن کرنا ضروری ہوگا جس سے ہم اتنی جو سیویئر ہیٹ ویو ساؤتھ ایشیا فیس کر رہا ہے ان کا مقابلہ کر سکیں، یا پھر ان کے لیے اپنے آپ کو بیٹر پریپیئر رکھ سکیں۔ نیکسٹ پیراگراف پر آتے ہیں کہ پاکستان بگیسٹ پولیوٹر تو نہیں ہے، پاکستان بہت کم ایمٹ کرتا ہے کاربن، اور جتنے زیادہ بڑے کاربن ایمیٹرز ہیں ان کی طرف سے کوششیں ہونی چاہیے لیکن ہوتی نہیں ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان پھر اپنی ایفرٹ کرنا چھوڑ دے۔ بورن دی برنٹ آف یا بیئر دی برنٹ آف ایک ایڈیم ہے، اور اس ایڈیم کے میننگ کو جاننے کے لیے آپ ہماری اینیمیٹڈ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو ویڈیو کے اوپر آئی بٹن میں لنک مل جائے گا۔ اٹ ہیز بورن دی برنٹ آف دی ایکسٹریم امپیکٹ آف چینجنگ کلائمیٹ اینڈ ہیٹنگ ورلڈ۔ دنیا میں جتنی بھی درجہ حرارت میں تبدیلی آ رہی ہے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو بھی نقصانات ہو رہے ہیں، Pakistan is bearing the brunt of. Pakistan is one of the countries drastically affected by climate change. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی انٹرنیشنل کاربن ایمیٹرز ہیں ان کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے کاربن ایمیشن کو کم کرنے کے لیے اور پاکستان کو جو نقصانات ہو رہے ہیں ان کو ماسک کرنے کے لیے پاکستان کی مدد کرے، لیکن خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، صرف ہمیں فوراً ایڈ کے اوپر یا ان کوششوں کے اوپر ریلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے پرابلمس نہیں ہیں، یہ پرابلمس ہمارے ہیں۔ الٹیمیٹلی جو بھی مسائل آتے ہیں ان کا شکار پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں۔ دیز آر دا پیپل آف پاکستان ہو آر افیکٹڈ۔ Time and again officials from developing countries have demanded as they should compensation for the loss of damage unleashed on their countries by the world's top emitters۔ یہ وہی بات ہے کہ جو کاربن ایمیٹرز زیادہ بڑے بڑے کاربن ایمیٹرز ہیں، بہت بار ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کمپنسیشن دیں ان کنٹریز کو جو اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، جو ان کنٹریز کی وجہ سے زیادہ انڈیوس ہو رہا ہے اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن بات یہی ہے کہ رسپانسبلٹی صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو اپنی پولوشن کے اوپر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر پولوشن جو ہے وہ ان چیکڈ ہے، ڈرٹی فیولز کا استعمال ہو رہا ہے۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہیٹ ویو زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سورج کی روشنی بھی زیادہ ہوگی اور شمسی توانائی کا زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور شمسی توانائی کے استعمال سے ہم جو اپنی انرجی کی ڈیمانڈز ہیں ان کو میٹ کر سکتے ہیں وین وی آر واٹر اسٹریسڈ۔
اور پھر یہ کہ اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا ہمیں کہ ہماری پولوشن کم ہو جائے گی، اور جو ڈرٹی فیول جس کی وجہ سے کاربن ایمٹ ہوتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سٹیز کیپ گروئنگ، ہمارے جو گرین بیلٹ ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ سٹیز کے ارد گرد گرین بیلٹ کو پرزرو رہنا چاہیے، اور اربنائزیشن جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، جو ایگریکلچرل لینڈ ہے یا جو کلٹیویٹڈ ایریا ہے وہ کانکریٹ ایریا میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں اس کی ایک مثال تھی جو پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ سرفس پر آئی تھی، وہ یہ کہ ملتان میں آموں کے باغوں کو کلین کر دیا گیا تھا، جو کہ کئی مربع ایکڑ کے اوپر مشتمل تھے، ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے لیے۔ ایک درخت کو بڑا ہونے میں کئی سال کا عرصہ لگتا ہے۔ جیسے ایک بچہ جوان ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک درخت چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، اور اس کو اتنا ٹائم لگتا ہے تناور ہونے میں، پھل دینے میں۔ اور اگر اس درخت کو جو کہ کئی سالوں کے عرصے میں بڑا ہوا ہے آپ کاٹ دیں گے، تو دوبارہ اس کی جگہ لینے کے لیے اور درخت کو بڑا ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا، اور اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ایگریکلچرل لینڈ ہے جہاں پر فصلیں اگتی ہیں، جو کہ زرخیز زمین ہے، اس کو بھی آہستہ آہستہ ختم کر کے وہاں پر بھی گھر بنتے جا رہے ہیں۔ تو جو سٹیز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور دس از اندر کاز کہ پاکستان خود بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کس طریقے سے کلائمیٹ چینج کے اندر۔ جب درخت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ زرخیز مٹی کو بھی روکتے ہیں، اور ان کی وجہ سے موسم بھی ماڈریٹ رہتا ہے، موسم کے جو اثرات ہیں وہ بھی زیادہ سویئرلی افیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو سٹی پلانرز must think of using resources that are resilient، یہ بھی ایک سلوشن ہے، یا یہ بھی ایک سٹیپ ہے جو کہ ہم لے سکتے ہیں پاکستان اپنے اون کے اوپر، اور ایسے ریسورسز استعمال کیے جائیں جن کا کاربن فٹ پرنٹ کم ہو، اور اس کے علاوہ وہ ماحول کو بھی گرم ہونے سے بچائیں۔ درخت زیادہ لگانے چاہیے، اور جو درخت لگے ہوئے ہیں ان کی کوشش کریں کہ وہ نہ کاٹے جائیں۔ ہر سال اسی طرح سے ہوتا ہے، جو غریب ہوتے ہیں ان کو جو کلائمیٹ چینج ہے ان کی یا ہیٹ ویو ہے اس کے ڈراسٹک امپیکٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ ہمارے سامنے پچھلے سال کے سیلاب کی مثال ہے، اور وہ ابھی تک ریہیبلیٹیٹ نہیں ہو سکے کہ اگلی ہیٹ ویو آ گئی ہے۔ یہاں پر ایک ورڈ استعمال ہوا ہے سپلرج۔ سپلرج کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹراویگنٹلی استعمال کرنا کسی چیز کو۔ Our officials need to wake up to these realities and not treat their effects as some faraway event in the future۔ یہ بس آنے ہی والے دنوں میں ہم دوبارہ سے وہی باتیں سن رہے ہوں گے، جیسے کہ ہیٹ ویو ہے، یا پھر جو کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ باقی امپیکٹس ہیں جو کہ ہم نے پچھلے سال میں بھی دیکھے تھے۔ تو پاکستان آج کے وقت میں ان تمام چیزوں کے لیے کتنا پریپیئرڈ ہے، اور ہم نے اپنے پچھلے گزرے ہوئے کل سے کیا سبق سیکھا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اگر ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں تو اس میں بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک درخت لگانے میں ہم کوئی فروٹ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کی گٹھلی یا اس کا بیج ڈال کے بھی درخت نکل آتا ہے، اور اسی طرح سے اگر واٹر ریزروائر کوئی بہت بڑا ڈیم بنانے کے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ویسے بھی اوور آل جو دنیا میں ڈیم بنانے کی ٹینڈنسی کم ہوتی جا رہی ہے، اور کچھ کنٹریز ایسے بھی ہیں جو یہ پلان کر رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی جو ڈیمز ہیں ان کو ختم کریں گے، کلین انرجی کی طرف آئیں گے۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ہم نے کراچی سے لاہور جانا ہے، اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم جہاز پر جا سکیں، تو کیا اور ذرائع نہیں ہیں جن کو ہم استعمال کر کے جا سکتے ہیں؟ یقیناً بائی روڈ جایا جا سکتا ہے، بائی ٹرین جایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے پاس بھی، پاکستان کے پاس بھی لمیٹڈ ریسورسز اگر موجود ہیں تو ان لمیٹڈ ریسورسز میں ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اپنے اون پر ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنی جورسڈکشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر ہم پولوشن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ہم پلاسٹک کا استعمال کم کریں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ کیا آپشنز ہیں، کیا سجیشنز ہیں، کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ آپ ہمیں انسٹاگرام، ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ہمارا ہینڈل ہے @thegkquestions۔